الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جباریو قہاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان برادران اسلام آج ہم قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کی شخصیت کے بارے میں اس سال کی آخری گفتگو کر رہے ہیں. حضرات گرامی، آدمیوں کا قحط پڑ جائے، قحط پڑتا ہے نہ صرف قحط، تو قحط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے مرتے ہیں،
کھانے کو نہیں ملتا، قحط جو پڑ گیا، جب کھانے کو نہیں ملے گا نتیجتاً بندے مریں گے. یہ ہے مطلق قحط. ایک ہوتا ہے قحط الرجال، مردوں کا قحط. مردوں سے مراد یہ والے مرد نہیں جو ہم ہیں آپ ہیں. مردوں سے مراد ہے رجال کار، کام کے بندے، جن کی زندگی کا مشن انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، دین کی بقا ہوتی ہے، قوموں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول سے وفا ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں مرد. اس پہ ایک مستقل خطبہ یا تو میں دے چکا ہوں یا دوں گا کہ مرد کون ہوتا ہے. کہتے ہیں رجال کار، کام کے بندے، تھوڑے ہو جائیں کم ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں قحط الرجال. عموماً ہم کہتے ہیں کہ بھائی کی کریے قحط پہ گیا بندیاں دا قحط پہ گیا. ان 25 کروڑ بندے نے تھوڑے تے نہیں نا. اصل میں ان بندوں کا معاملہ نہیں ہے، کام کے بندے نہیں ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کام کے بندے نہ ہوں، آپ مردم شماری کر لیں تو بے شمار. کام کے بندے نہ ہوں، سارے ہمارے جیسے ہوں اور مردم شماری ہو، بھئی کتنے سال بندے ہو گئے تو 24 کروڑ 25 کروڑ یعنی بے شمار. اگر مردم شناسی پہ آ جائیں پھر مولانا روم کی طرح دن کے وقت بتی جلا کے بندہ بازار میں پھر رہا ہے، بھئی کیا ڈھونڈ رہا ہے، اور دن میں چراغ. اس نے کہا آدمی ڈھونڈ رہا. اس لیے ہم کروڑوں میں ہیں، گنے تو ہم کروڑوں میں ہیں، آبادی میں ہم پتہ نہیں کون سے نمبر پہ آ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی مردم شناس کوئی تولنا شروع کر دے کہ ان میں کتنے ہیں جو کام کے ہیں، تو پھر یہ لگے گا کہ یہ ملک نہیں، یہ ہجوم ہے. اور ہجوم میں اور قوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. قوم ہو 1000 بندہ، ہجوم ہو 10 لاکھ، وہ 1000 10 لاکھ پہ بھاری. اگر بھیڑ بکریوں کا ہجوم ہو ان کے لیے ایک ہی شیر، اس ہجوم کی کوئی ویلیو، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو ہم زندگی کسی قوم میں نہیں گزار رہے، ہجوم میں گزار رہے. ہم قحط کے دور میں ہیں. قحط پڑ گیا ہے کس کا؟ مردوں کا، آدمیوں کا، انسانوں کا. قحط الرجال ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے صاحب فکر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نعمت کے طور پہ قوموں کو آدمی دیتا ہے. وہ جو مرد ہوتے ہیں، مثلا اگر ملی مرد دیکھیں، محمد علی جناح مرد ہے، حضرت علامہ اقبال مرد ہے. ایسے لوگ قدرت فطرت انعام کے طور پہ دیتی ہے، اور جب دیتی ہے اور قوم میں جذبہ تشکر نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو سزا کے طور پر ایسے بندوں کا آنا روک دیتی. اب کہتے ہیں نا جی بارش نہیں ہو رہی،
پتہ نہیں رب ناراض ہے آخدے ہیں نا بارش نہ ہوئے تے اسی آخدے ہیں کہ کتے رب تے ناراض نہیں ہو گیا زمین تڑپ دی پئیے ہر پاسے تو اپنا ویران نہ ہے اللہ بارش نہیں دے رہا ایک ہے پانی کے قطروں کی بارش ایک ہے بندوں کی عطا اللہ عطا کے طور پر اپنی مخلوق کو بندے دیتا ہے لیکن اگر قوم ناشکری ہو تو اللہ اپنی عطا کو روک لیتا ہے یہ حساب آپ اور ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں ہماری قوم کتنی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور شکر صرف لفظ نہیں ہوتے کہ شکر الحمدللہ شکر ہو گیا کوئی عملی شکر ہوتا ہے خالی لفظوں سے اللہ کو آپ راضی کیونکہ یہ شکر عملاً نہیں ہے اور اللہ کو ہم دھوکا ساری دنیا کو دے سکتے ہیں اس کو تو نہیں دے سکتے تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اس قوم کے لیے ایک نعمت اب ان جیسا بندہ وہ ہزاروں سال کے بعد اگر اللہ کی مشیت ہو اس کی مرضی ہو بندے اس قابل ہوں تو ایسے بندے اللہ عطا کے طور پہ عطا کر دیتا اب میں کئی جمعوں سے اپنی توفیق کے مطابق ان کی پوری تصویر تو میں آپ کو نہیں پیش کر سکا لیکن کچھ نہ کچھ ان کی صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خالی کوئی شاعر نہیں تھا شاعر تو یہاں دھکے کھاتے پھرتے یہاں درجنوں نہیں ہزاروں شعراء ہیں ایک سے بڑھ کر لیکن اقبال کو غلط سمجھا گیا کہ وہ شاعر تھے وہ خود کہتے تھے کہ یاراں مرا غزل خاں شمردند لوگوں نے مجھے سمجھے ہی نہیں یہ مجھے بھی غزل خانوں اور شاعروں میں گن رہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بندے کو تولا کس پہ جاتا ہے معیار اور کسوٹی کیا ہے یہ 5 نمازیں معیار نہیں ہے یعنی کھلے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کا زکوٰۃ دے دینا یہ کوئی کسوٹی یہ معیار آپ نے بڑی لمبی داڑھی رکھ لی یہ کوئی معیار نہیں ہے آپ تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں کوئی معیار نہیں ہے معیار انسان کا پہلا ہے اعتقاد جسے ایمان کہتے ہیں اس کا ایک شعبہ ہے عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک شعبہ ہے اصل بندے کو تولا جاتا ہے اس کے معاملات اور اخلاقیات پر کس پہ تولا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کیریکٹر کردار آپ نے ہزاروں بندے دیکھے ہوں گے داڑھی ان کی میری داڑھی ڈبل ٹرپل ہوگی ماتھے پہ ان کے کالا سجدے کر کر کے زکوٰۃ وقت پہ دیتے ہیں سارا سال اللہ کی راہ پہ نکلے رہتے ہیں سود ڈٹ کے کھاتے ہیں پورے کے پورے گاؤں میں نے دیکھے داڑیاں بھی اب نام میں نہیں لیتا اس گاؤں کا میں اس گاؤں سے گزرا مجھے کہا کہ یہ سارے اللہ والے ہیں سب کے سب صاحب ریش ہیں سب کے سب نماز ایک قضا نہیں ہوتی لیکن پورے گاؤں میں ایک بھی بندہ نہیں جو سود خوار نہ ہو تو ان کا نماز روزے حج زکوٰۃ نے ککھ نہیں بگاڑا ان کا کوئی نقصان نماز نے کچھ نہیں ان کا نقصان کیا وہ جیسے تھے ویسے ہی رہے تو اس لیے معیار بندے کے معاملات ہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو مثلا لین دین کر رہے ہیں آپ کا اس کی مخلوق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ان کے بارے میں آپ کا احساس کیا ہے کیا سوچتے ہیں آپ ان کے بارے میں
آپ ہمیشہ بغل میں خنجر رکھتے ہیں کہ جو ملا جہاں ملا، نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، موقع ملے گا تو ان کی جیبیں بھی. تو آپ سے اور مجھ سے گھسا پٹا مومن تو اب میں اسے کہنے سے رہے ہوں. اس لیے بندے کو پہچان نہ ہو کہ بندہ کس کیلیبر کا ہے، اس کو اس کے اعتقاد سے شروع کریں، پھر اخلاقیات پہ آئیں، پھر معاملات پہ آئیں. اگر اس ترازو پہ پورا ہے تو بندہ کامل ہے. حضرت علامہ اقبال کو میں نے اسی ترازو پہ اب کتنے جمعوں سے بتاتا آ رہا ہوں. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. میں ہر جمعے یہاں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور موقع بہ موقع میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو یہ کمزوری ہے کہ نہیں؟ سخت کمزوری ہے. اور ایک میں کمزوری ہے، ایک آدمی آپ کی صفوں میں بیٹھا ہے، اس نے کوئی دستار نہیں باندھی ہوئی، بیٹھا ہے ہماری صفوں میں سامنے، لیکن وہ جھوٹ سے نفرت کر رہا ہے. اس کے دل میں جذبہ ہے کہ نہ جھوٹ بولنا ہے نہ سننا ہے. تو اب آپ بتائیں اس کیٹیگری میں وہ ہم سے بہتر ہوا کہ نہ ہوا؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے، طالب علمی کی بات کر رہا، گورنمنٹ کالج میں، یہ والا گورنمنٹ کالج. ایک دن کلاس میں آئے اور کلاس میں پریشان بیٹھا ہے شاگرد، اسٹوڈنٹ. استاد جو پڑھانے والا تھا وہ بھی اب تو آتے ہیں نا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے رجسٹر، آئے سیدھا اس پہ بلیک بورڈ پہ 4 باتیں لکھوائیں، یہ یاد کر لینا، یہ تیار کر کے آ جانا. وہ پرانا استاد تھا اور ظالم کا بچہ مسلمان نہیں تھا. اس کا نام تھا ڈاکٹر آرنلڈ. اسی آرنلڈ نے کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام. اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے تبلیغ اسلام، پڑھنے کی کتاب ہے. علامہ اقبال کے وہ محبوب اساتذہ میں شامل تھے. ڈاکٹر آرنلڈ آئے پڑھانے کے لیے کلاس کو. تمام سٹوڈنٹوں کے چہرے کو استاد نے پہلے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ بھی تو پڑھانے کا ایک. ابھی مجھ سے ہمارے بٹ صاحب پوچھ رہے استاد کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ پہلے تو بندے دا پتر ہونا چاہیے. استاد آئے، تمام کے چہروں کو دیکھا، ایک چہرہ ان میں کوئی مردہ مرجھایا ہوا نظر آیا تو کہا مسٹر اقبال پریشان لگ رہے. یہ کیوں پوچھا؟ کہ میں پڑھاؤں گا تیرے دماغ سے اوپر سے گزر جائے گا تو میرے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ پہلے اس کی پریشانی دور کروں پھر پڑھاؤں. یہ استاد کی خصوصیت ہوتی ہے. علامہ صاحب نے کہا بس استاد جی بات ہی کچھ ایسی ہے. کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اس ملک میں ایک بہت بڑے صاحب علم بندے نے جھوٹ بولا ہے اور میں اسی جھوٹ کی وجہ سے کل کا پریشان ہوں. ہمارے ہاں تو رات گئی اور میرا اپنا پتر ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے. میرے یار میں ہم سارے، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی جھوٹ کی کیونکہ ہم سارے ہی جھوٹے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی جھوٹوں کے اندر اگر ایک نہیں کروڑ جھوٹ بول لو تو انہیں ذرا سی تکلیف، لیکن سچے معاشرے میں ایک بھی جھوٹ بول دے تو انہیں بڑی. بھئی گلاب کے باغ میں بدبو کا ہلکا سا وہ آ جائے تو محسوس ہوتی ہے، اگر سارا علاقہ ہی بدبو سے بھرا ہوا ہے، بھنگیوں کا علاقہ ہے، وہاں بدبو خوشبو کا کیا معاملہ. بندہ پریشان ہے، کسی صاحب علم نے جھوٹ بولا ہے، کل کی پریشانی ہے، پریشانی جا نہیں رہی. بس اتنا ہی کہنا تھا. وہ اقبال جو ابھی علم کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو کسی نے جھوٹ بولا تھا
جھوٹ کسی اور نے بولا تھا، نقصان کسی اور کا ہو رہا تھا، پریشان وہ تھا۔ جس بندے کو جھوٹ سے اتنی نفرت اور اتنی تکلیف، وہ بندہ آگے چل کے اقبال نہ بنتا تو کیا بنتا؟ اللہ اکبر۔ ابھی مجھے بات یاد آ گئی، ابھی وہ پڑھتے تھے مدرسے میں مولانا میر حسن صاحب کے پاس، تو عموماً یہ عادت ان کی پرانی تھی، لیٹ ہو جانا۔ لیٹ آئے، استاد نے کہا، اور آپ کو استاد اور وہ گھر والے کبھی بالی کہتے تھے کبھی بالا، وہ لیٹ آئے ہیں تو بچپن میں دانش دیکھیں، کہا استاد جی اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے، سمجھو، اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے۔ مطلب مجھے اقبال سے یاد آیا، ایک مرتبہ ایک بندہ کسی دوسری ریاست سے چلا، چلتے چلتے شوق تھا اقبال کو دیکھو، وہ پہنچ گیا علامہ صاحب کی کوٹھی کے گیٹ پہ، آگے علی بخش سے کہا کہ کیا علامہ اقبال صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی چیٹ کوئی؟ تو اس نے کہا اتنے چٹ چٹ دی ضرورت نہیں، وہ بیٹھے نے تو لنگ جا، اتنے تے ایک چھٹاکی جنہ بندہ ہے، وہ دے بھی 6 سیکٹری نے، وہ لنگ جاؤ بیٹھے نہیں۔ انہیں تو سوچ رکھا تھا کوئی جبہ ہوگا، کوئی کبا ہوگا، کوئی فوج ہوگی، آگے آیا تے ایک بنیان تے ایک دھوتی تے بندہ دراز، اگے حکا شریف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں اقبال سے ملنے آیا ہوں، فلاں جگہ سے، اتنا لمبا سفر کیا، تو ساری کہانی سنائی، تو اسے کہا بتکلف تو طبیعت میں بالکل نیست و نابود تھا، ویسرائے بھی آ جائے تو اس کا ہاتھ وہیں ہے۔ سر فیروز خان نون وزیر اعظم تھا، آیا، علامہ کی آنکھ بند تھی، بتایا گیا جناب سر فیروز خان نون تشریف لائے ہیں، آنکھ اتھے ہی بند رکھی، بہ جاؤ، اور باقیوں کے آنے پہ آنکھ کھولتے تھے، فیروز خان بیٹھا رہا، آنکھ ہی نہیں کھولی، پڑھ لیں، آنکھ ہی نہیں کھولی۔ میں حضور آپ کو پوچھنے آیا ہوں آپ کی طبیعت کا پتہ، ٹھیک ہے، آنکھ نہیں کھولی، تنگ آ کے 15-20 منٹ بعد سر فیروز خان نون دفع ہو گئے، پھر آنکھ کھولی، علی بخشا کون آیا سی؟ کمال ہے جی، وہ بنگن دا پتر نظر آ جاوے تے آنکھ بند نہیں کر دے، سر فیروز خان نون آئے تو آپ نے آنکھ ہی نہیں کھولی، فرمایا وزارت عظمیٰ کے زور پہ کھلوانا چاہتا تھا۔ بے شک کرم شاہ کے فیض سے یہ آیا ہے، کرم شاہ کے فیض سے یہ آیا ہے، یہ ہے اقبال، اس کو کہتے ہیں فقر۔ فقیری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سبز جبے پہننے کا نام فقیر نہیں، لال جبے کنٹھے کلابے، فقیری اصل یہ ہے۔ فقیری کا معنی ہے استغنا،
اللہ کی شان بے نیازی بندے کے اندر اتر جائے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے اپنے بیٹے کو جو وصیت نصیحت کی اس میں کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ یہ ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال۔ عجیب بات آ گئی، گاندھی آپ جانتے ہیں، گاندھی کو پوجتی تھی قوم، اور ہمارے ایک مفکر نے لکھا تھا کہ جتنا اس بر صغیر کی قوم نے گاندھی کو پوجا ہے، خدا کو پوجتے تو سارے ولی ہوتے۔ گاندھی کو مسلمان علماء نے ممبروں پہ بٹھایا، مسجدوں میں لا کے، امرتسر خواجہ خیر الدین کی مسجد ہے، وہاں لا کے اسے ممبروں پہ بٹھایا گیا۔ گاندھی کے پیچھے کانگریسی علماء، بڑی وہ حضرت مولانا ظفر علی خان کا ایک بڑا لمبا شعر ہے، نہ ہندوؤں سے نہ سکھوں سے نہ سرکار سے ہے، گلا رسوائی اسلام احرار سے ہے، اگر ہند میں ہے آج اسلام خوار و ذلیل، یہ سب ذلت اسی طبقہ غدار سے۔ شکر ہے آپ پڑھتے نہیں اور سنتے بھی نصیب سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں اگر میرے دور کے نقاد یعنی علم والے وہ سوچیں تو ان کے دماغی پھٹ جائیں۔ گاندھی ویسرائے ہند کی محفل سجی تھی، اس میں ظاہر ہے جہاں ویسرائے ہند، وہ تو نامراد پورا بادشاہ تھا نا ہند کا، ویسرائے، اب اس میں سارے لیڈر رہنما جمع تھے، مسٹر گاندھی لیٹ تھے۔ جب گاندھی محفل میں داخل ہوا ویسرائے ہند کھڑا ہوا، جب ویسرائے کھڑا ہوا تو پھر ساری محفل کھڑی ہو گئی، اور تقاضا بھی کہنا پڑے گا یہی تھا بھی، اب ویسرائے صاحب صدر کھڑے ہو گئے تو سارے کھڑے ہو گئے، ایک آدمی تھا جو اپنی نشست پہ براجمان رہا، اس کا نام ہے علامہ اقبال۔ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ تسی یاد بھی رکھی تھے۔ علامہ اقبال بیٹھے رہے، اب کتنی انگلیاں اٹھی ہوں گی، کتنے ماتھوں، کتنے وہ لوگ چیں بجبیں ہوئے ہوں گے، کتنوں کو پسینہ، جن میں علامہ اقبال کے یار بھی شامل تھے جو کھڑے ہوئے، بڑے بڑے اہل ایمان بھی سارے کھڑے ہوئے، کس کی تعظیم میں؟ گاندھی کی تعظیم میں۔ اور اس وقت پاکستان نہیں، انگریز تھا، ویسرائے وہی تھا، تو اس وقت کسی کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ علامہ صاحب سے شکوہ کرتا، دل ہی دل میں تو جلتے رہے، وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں نا، وہ ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ زبان نہ کھلے الگ بات ہے، اندر تے پھر ساڑ شاڑ، لیکن وہ تو دن گزر گیا، اور ویسرائے ہند نے چائے کی محفل پھر سپیشل رکھی، علامہ صاحب کو بلایا، پھر علامہ اس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کھلے عام چار بندوں میں پوچھتا، فقیر کی دہشت تو دیکھیں،
ان دنوں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کو چپڑاسی بھی کوئی نہ رکھے. اس دور کی بات ہے. اکیلے میں علامہ صاحب سے چائے کی چسکی لیتا ہوا ویسرائے ہند آیا. اس نے کہا اس دن علامہ صاحب سارے کھڑے ہوئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، کوئی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اب ذرا وجہ سنیں. علامہ اقبال صاحب نے ویسرائے ہند کو کہا یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا، اس کا اشارہ یہ تھا جب سارے مسلمان لیڈر کھڑے ہو گئے، چلو ہندو تو رہے، پارسی الگ رہے، سکھ، مسلمان بھی سارے کھڑے، آپ بھی کھڑے نہیں ہوئے. تو آپ نے کہا یہ جتنے مسلمان لیڈر کھڑے ہوئے تھے اصل میں ان سب کے آبا و اجداد ہندو تھے. ان کے آبا و اجداد سردار ڈوگر صاحب، سردار رانا صاحب، سردار بٹ صاحب، ہوں بس سارے دے نام نہیں لینا، سارے ہی ناراض نہ ہو جائے. ان سب کے آبا و اجداد ہندو تھے اور گاندھی کے آنے پہ یہ کھڑے ہوئے. ان کے اندر ابھی وہ ہندو غلامی کے اثرات موجود ہیں. آبا و اجداد میرے بھی ہندو تھے، لیکن الحمدللہ میں نے وہ سارے آثار پرانے جھٹک دیے ہیں. اقبال اب پکا مسلمان ہے. جی آپ اس وقت جتنے پیر مولانا، یہی ہمارے بڑے ہیں نا، ان کو کسی جرنل کی محفل میں لے جائیں، جدھر جرنل صاحب کی چھڑی ہوگی ادھر پوری جماعت بالکل لڑی میں لڑی ہوگی. جو وہ بلوائیں گے وہ یہ کتنا کچھ خرچہ دیں گے. ایک ہوائی ٹکٹ، 2 وقت کی روٹی، زیادہ بھی وہ بھی پاکستان کا مال جو ہمارے لیے حرام ہے لینا 50,000. اتنا سستا بندہ بک گیا، پورا دین بھی بک گیا. ایک بندہ تھا اقبال، لیکن مجھے حضرت قائد اعظم بھی یاد آئے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اس سے مجھے حضرت محمد علی جناح سے پیار آتا ہے، کہا تھا ایک بندہ ہے جس کو مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے، وہ ہے محمد علی جناح. اور آگے حضرت اقبال نے کہا کہ ایک بات میں جانتا ہوں، نہ یہ ہندو اور انگریز کے آگے جھکنے والا ہے نہ دبنے والا. یہ کس نے کس کے بارے میں کہا؟ پھر تم نے دیکھا آج لیبر کاؤنسلری پہ لوگ بکتے ہیں. لاہور کے بڑے بڑے راجے خاجے، میاں صاحب، ملک صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، کیا کیا صاحب، ٹماٹروں کی طرح بکتے ہیں. ابھی لوٹا شریف آپ نے سنا نہیں؟ کون ہے جو اس ملک میں لوٹا نہیں ہوا ہے؟ لیکن اتنا، یعنی انگریز اور ہندو دونوں کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے خونی دانتوں کے اندر سے پاکستان جس نے استقامت سے نکالا ہے اس کا نام محمد علی جناح ہے. یہ اقبال ہے. اور جس وقت ایک منزل وہ بھی آئی کہ علامہ صاحب کو پوری سازش کے تحت قائد اعظم کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس مردم شناس آدمی کے جملے میرے دماغ میں نقش ہیں. حضرت قائد اعظم اقبال نے کہا میں محمد علی جناح کا فقط معمولی سپاہی ہوں. جب قوم
لیڈر ایک ہوتا ہے تو سارا قبیلہ نیک ہوتا ہے. جب لیڈروں کی قطاریں لگ جائیں تو تباہی ہے کہ نہیں؟ تو بھی رانی تے میں بھی رانی. اگے تسی چپ ہی ہو گئے. وہ سارے رانی خان بن جائیں تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. ایک ابے کو بڑا بنا دو گھر چلے گا. اب اما کہے کہ میں چودرانی تے ابا کہے چودھری میں تے بڑا پتر آکھے میں تے تباہی نو کون روک سکتا؟ یہ ہے اقبال کی فکر. یہ ہے اقبال مردم شناس آدمی. ابھی میں نے میاں صاحب کو ایک بات بتائی کہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فکر میں ڈوبے رہتے تھے. آخر میں تو آواز بھی جواب دے گئی, آنکھیں پہلے جواب دے چکی تھی, ایک آنکھ کی روشنی تھی وہ بھی کمزور پڑ گئی. گھر میں بنگن تھی جاروب کش عورت جو جھاڑو دیتی تھی. یعنی حساس کتنے تھے, یہ سماجی فرق کتنا انہیں تکلیف دیتا تھا. اس بنگن کا بچہ تھا جو کھیلتا رہتا تھا, ادھر آپ کا بیٹا جوید اقبال تھا, وہ بھی اسی عمر کا تھا. علامہ صاحب فکر میں غلطاں پریشان, اور جدھر وہ بچہ جاتا ہے ادھر نگاہ جا رہی ہے. تو ایک آدمی جو بیٹھا تھا ساتھ, اس نے کہا خیریت ہے؟ ایک پریشانی, دوسرا اس بچے کے پیچھے آپ کی نظر جا رہی ہے, خیر ہے؟ فرمایا پریشانی مجھے یہ لاحق ہے کہ جب یہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا, جوید اقبال بھی بڑا ہو جائے گا, جوید اقبال ایک بڑے منصب پہ پہنچ جائے گا, یہ بیچارہ جھاڑو دیتا رہے گا. افسوس یہی کر رہا ہوں, یہ کیوں ہے؟ یہ درد سینے میں, یہ کرب, اسی لیے کہتے ہیں کہ وجود انسانی سب کا برابر ہے. وجود آنکھیں میری بھی دو ہیں, آپ کی بھی دو ہیں, میری زبان بھی ایک ہے, آپ کی زبان بھی ایک ہے, میرے بھی دو کان ہیں, آپ کے بھی دو کان ہیں, ہم سب ایک جیسے ہیں. اصل میں وجود روحانی الگ الگ ہے. ہم کیونکہ اندھے لوگ ہیں, ہم اس جسم انسانی سے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن کاش کہ ہماری روح دیکھنے والی ہو تو ہم بندے کو اندر سے جھانکیں کہ مجھ میں اور اتنے میں کتنا فرق. یہ جو انبیاء کے بارے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ بھی بندے ہم بھی بندے, لیکن یہ گندے یہ نہیں سمجھ سکے نبی ڈائریکٹ خدا کا نائب ہوتا. علامہ کے اندر ہم نے وجود انسانی اقبال کو دیکھا, وجود روحانی یہ ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی عجیب بات آ گئی. اب ذرا اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. یہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, یہودی یہ کر رہا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, انہوں نے تبصرہ کیا. وہ کہتے ہیں یہودی جو ہے نا, یہودی انگریز, یہ پیدائشی جوئے باز ہوتا ہے. کیا؟ جوئے باز, قمار باز. آپ نے تو سنا ہے یاسر صاحب, وڈے وڈے ادھر تے کی لکھیا ہوتا ہے, اسی تے انہوں قمار خانہ آدھے ہیں, جوا خانہ نہیں, کسینو نہیں سمجھے, حسینو. یہ جتنے تمہارے یہاں کے حاجی بڑے بڑے پنیر, یہ اپنی دولت حلال کرنے کے لیے اسی مسجد میں جاتے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ جو بڑے بڑے آپ کو یہاں آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں, ہمارے اوپر ہمیں گدھا سمجھ کے ہم پہ سواری کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے یہ لٹیرے, یہ ملک کو کھانے والے, یہ اپنا پیسہ انہی کسینوں میں جا کے لگا کے برائے نام وہیں سے اپنی دولت کو وائٹ کر کے آتے ہیں. ہن تسی آکھو گے تانوں کنج پتہ, تسی میری گاڑی کھولو. وہ مینوں میرے دوست آدن گاڑی بدل لے,
میں کہ یہ برداشت نہیں ہو رہی. چودھری الگ رانے الگ راجے الگ خاجے الگ جتھو گڈی انہوں دھو کے گزرو نا قادری سے گڈی دے جا نہیں انہوں نے کھوتی تے جانا چاہیے. اللہ اکبر. یہودی کی فطرت ہے. یہودی لالچ میں دنیا کی محبت میں پاگل ہے. اس کو ماں بھی بیچنی پڑ جائے بیچے گا. اتنا ظالم ہے. دولت کے چکر میں اسے انسانیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانوں کی لاشیں بچھا دے گا. عجیب واقعہ ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں 1905 کے اندر پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے استاد ڈاکٹر آرنلڈ سے کہا کہ یہاں تو حلال کھانے کو نہیں ملتا, اس لیے میرا بندوبست ایسے گھر میں کیا جائے جہاں کم از کم کھانے کو تو مجھے. ویسے اس کی تکلف کی ضرورت ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. ہم یہاں جو کچھ ہم یہاں ہماری جو ہے نا لیڈر آئے اور لیڈران یہاں ان کے سروں پہ دوپٹے بڑے بڑے وہ وہاں جا کے آپ ان کو دیکھیں گے نری الف کی الف. انگریز بھی ان کو دیکھ کے شرماتے ہیں. یہ مسلمان کوئی لیڈر عورتیں ہیں. یہاں یہ ساری شریف گھرانوں کی ہیں. وہاں بڑے بڑے مولاناؤں کو دنیا نے ناچتے دیکھا ہے. اس دور میں بھی علامہ کو خیال تھا کہ حلال کھانا ہے. جس کو حافظہ امام بی بی نے یہ واقعہ دوبارہ سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی پورا میں نے پڑھا تھا لیکن پورا نہیں پڑھا تھا, اب دوبارہ کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علامہ کے والد گرامی جو تھے ان کا کسی آدمی سے مشکوک کاروبار کے اندر لین دین ہو رہا تھا, تو علامہ صاحب کی جو والدہ تھیں حافظہ امام بی بی انہوں نے کہا تھا میں بالے نو اپنی بکری دے دودھ تے پال لواں گی. لیکن آگے تفصیل یہ ملی ہے, میں معذرت کے ساتھ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب کی والدہ نے خود بھی اس بکری کا دودھ پینا, بکری کا بھی, روٹی تو رہ گئی, خود بھی چھوڑ دیا, علامہ کو بھی بکری کا دودھ پلانا بھی چھڑا دیا. کہا گیا بی بی روٹی تم نے بند کر دی علامہ صاحب کے ابا کی کمائی سے, اب بکری کے دودھ کو کیوں بند کر رہی ہو؟ کہا اس کو جو گھاس ملتا ہے وہ بھی علامہ صاحب کے والد کی کمائی سے ملتا ہے, وہ بھی تو مشکوک گھاس کھاتی ہے, اور میں جو بکری مشکوک گھاس کھاتی ہے اس کا دودھ بھی بالے نو نہیں پیواں. جب تک معاملات صاف ستھرے نہیں ہوئے علامہ کو علامہ کی اماں نے بکری کا دودھ بھی نہیں پینے دیا. ہن دسو یہ اقبال بندا کہ نہ بندا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج کا کمال ہے, فلاں مدرسے کا کمال ہے, اصل میں جو پیچھے لقمۂ حلال ہے یہ اس کا کمال ہے, اور اوپر رحمت ذوالجلال ہے اور نبی آمنہ کا لال ہے, پھر بنا اقبال ہے. ہن دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ گھروں بندہ بندے دا پتر ہوئے تے پھر بھاویں پھرے اپنا امریکہ تے بھاویں پھرے یو کے تے بھاویں یورپ تے بھاویں کینیڈا کتے پھرے, ابتدا اس کی مضبوط ہونی ضروری ہے. گھر سے اسے مسلمان کر کے بھیجو, انشاءاللہ مسلمان رہے گا. گھر سے کمزور ہوا تو پھر شور ہوا. علامہ صاحب پہنچے لندن, وہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے گھر میں ٹھہراؤ جہاں کھانا پینا حلال ملے. اب ڈاکٹر آرنلڈ صاحب نے ان کا رہن سہن ایک یہودی گھر میں کر دیا, کیونکہ یہودی ذبح کر کے کھاتے.
اور قرآن پاک میں ہے یہودیوں کا ذبح ہمارے لیے حلال ہے، کھانا حلال ہے، تو ان کو پورے لندن میں ایک خاص گھر سمجھا گیا کہ یہ حلال، پاک، صاف ستھرا اور اپنی یہودیوں والی نماز کا پابند گھرانہ ہے، لہذا یہ علامہ صاحب یہاں ٹھہرے۔ علامہ صاحب پڑھنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں وہ لوگ وقت پہ اپنی نماز پڑھتے، یہودیوں والی اپنے معاملات رکھتے، اور وہ جائز جو طریقہ ہے ذبح کا وہی کرتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایک دن عجب لگا، پوچھا گیا پھر آپ کو ان سے نفرت کیوں ہوئی؟ کہا عجیب واقعہ ہوا کہ وہ جو پاک صاف تھے یہودی اپنی جگہ پر چنے ہوئے لندن میں، انہوں نے وہ جو میرا سودا منگواتے تھے سٹور سے، میرا سودا منگواتے تھے، تو مجھے بعد میں پتا چلا اس میں سے وہ کمیشن کھاتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہودی جنہ بھی بھاویں اللہ والا ہوئے، پیسے دے معاملے چ ہندو تے یہودی ہکو پیو تے ہکو ماں دے پتر نے، ان دونوں میں پیسے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بات آ گئی، اب ایسی آتی رہیں گی۔ علامہ صاحب رحمت سمجھ گئے ہیں یہ واقعہ، یہودیوں کی ذہنیت سمجھ میں آ گئی کہ یہودی فکری طور پر کیسا ہوتا ہے، کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، پیسے کے معاملے میں پیسے کا پتر ہے۔ ورنہ نماز آڑے آتی ہے، انہوں نے معاف کرنا، پہلے یہودی انج دے ہوندے سن، ہن لاہور وچ گھٹ نے، مسلے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کڈ 10,000، یہ تیری فائل اگے ٹرے گی، کہاں بیٹھے ہیں؟ حرام کھا رہا ہے بیٹھ کے مسلے پہ، نماز پڑھتا ہے، حاجی ہے، افسر جو ہے، اور بعد میں جس وقت پوری دنیا کا حرام رشوتیں کھا کے سب کچھ بنا کے آخر میں مسجد میں پہلی صف میں کہاں ہوتے ہیں؟ پھر امام صاحب نو سمجھا رہے ہوندے نے، اج تھوڑی شلوار تھلے سے، اج تارا رومال ٹیڑھا سے۔ یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کی ساری عمر حلال خانے میں گزری ہوتی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، میکلوڈ روڈ ہے یہاں کوئی؟ تھوڑے بندے بولے ہو، لگتا تساں لاہور نہیں ویکھی، کیونکہ تسی بھی اتھے تے رہی ہو۔ وہ میں گیا اتھے جڑے ویلے انگلینڈ، تے ایک بندے نو میں آکھیا لندن ویکھیا ہی، انہیں آکھیا خدا دی قسم 25 سال ہو گئے اولڈم تو باہر ہی نہ نکلیا۔ تسا بھی لگے 25 سال ہو گئے شکر گڑوں آئے ہو، تسا مکلوڈ روڈ نہیں ویکھی۔ شکر گڑا لیندے چہرے تے رونق آ گئی۔ مکلوڈ روڈ پہ علامہ صاحب نے ایک وہ جو تھا مکان میں شفٹ ہوئے، یا کہیں ذہن میں پورا نہیں ہے، تو وہاں وہ رہتے تھے، کرائے کا مکان تھا، مالک مکان ہندو تھا۔ علامہ صاحب بیٹھے تھے، دوست احباب بیٹھے تھے، تو وہ ہندو صبح سویرے آیا، آ کے وہ جیسے یہ جھکتے ہیں، جھکا چلا گیا۔ تو علامہ صاحب کو دوستوں نے کہا اے ہندو آیا ہے، گل ہی نے کیتی کوئی نہیں، اے میں جھوک کے ٹر گیا۔ آپ نے فرمایا یہ روزانہ آتا ہے، یہ روزانہ آتا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا میں اس کو کرایہ پیشگی ادا کر دیتا ہوں، میں اس کو مکان کا کرایہ پیشگی ادا کر دیتا ہوں، اور یہ مجھے پرنام کرنے کے لیے آتا ہے، اور بیوی کو کہتا ہے یہ دھرماتما ہے۔ کہا میں دھرماتما اور مجھے ڈیلی پرنام کرنے کے لیے اس کے درجنوں مکان ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ واحد کرایہ دار ہے لاہور کا جو، ورنہ تسی جیدہ کرایہ تے مکان لے لیں دیو، خیر نال کرایہ نہیں، تسی تے مکان ہی کدے واپس نہیں کیتا۔ کیوں؟ کتنے دیانت دار ہیں کہ نہیں؟ جمعہ بھی ایک نہیں چھڑ دے، نماز بھی ایک نہیں چھڑ دے،
پر جیڑا دندا تلے آ جائے وہ بھی بچ کے خدا دا واسطہ جے کردار ٹھیک کر لو نمازاں معاف ہو جان گیا روزے والے پاسو کمی رہ گئی تے جے اس پاسو رہ گئی نا تے فرشتیاں اتھے گردن چو پھڑ لینا کہ ہن دس تانوں ویسے کرایہ دا مکان لب جائے تے واپس کر دیو امید رکھی ہے کرایہ دی دکان تانوں لب جائے تو تواڈے نال تے مقدمے لڑنے پیندے اگو جج بھی لکھ دے تے پھر بندے دے پتر نہیں بندے پھر بھی بیلف لے آنے پیندے پھر بیلفاں دی بھی نہیں مندے پھر اگو آدن ہن چلو ہن ہار من گیا پر انہیں کٹ واہ حلال خور نام ہے مسلمان ابا جان کون ہے ابا جان ہے اپنا عبداللہ آپ کون غلام رسول یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اصل اسلام اور مسلمانی معیار یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کیے وعدہ کیا پورا کیا آپ کو کسی نے امانت دی وقت پہ لوٹائی نہیں لوٹائی تو کاہے کہ مسلمان ایک وہ جسے مولوی بڑے منہ پھاڑ کے کہتے داڑھی منڈا تے تسی داڑھی والے حساب کرو ذرا اپنا بھی تے ہوتا بھی تم تو چھٹاکی بھی نہیں نکلتے وہ تو پورا سیر ہے دوسری بھی سن لیں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک مکان یہ بھاٹی والا چھوڑا اگلے مکان میں گئے 250 روپیہ کرایہ مقرر ہوا اور وہ مکان جو تھا خستہ تھا اب ملنے والے آتے تو وہ بیٹھتے ہی گھبراتے کیوں جی بیٹھتے ہی گھبراتے ایک دن حضرت عبد المجید سالک صاحب مرحوم تھے وہ آئے آ کے کہنے لگے یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے ایک تو کرایہ اتنا اوپر سے اتنا پرانا مکان آپ چاہیں تو اسی کرائے میں ایک اچھا مکان بھی مل سکتا ہے پر آپ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگے علامہ صاحب نے ہنس کے کہا کہ گل تیری ٹھیک ہے ایک جیڑی مکان کھلوتا ہے میری دعاواں نال ہی کھلوتا ہے کبھی کبھی آپ چٹکی بھی کاٹ لیتے تھے کیا کیا مذاق نہ کیا کہ اے بس میری دعاواں نال ہی کھلوتا ہے ورنہ دا پروگرام کوئی نہیں تو انہوں نے کہا جب ایسا بوسیدہ پرانا مکان کرایہ ڈبل تو آپ بدل کیوں نہیں لیتے ہم بندوبست کر دیتے ہیں فرمایا اے ممکن نہیں وہ کیا مجبوری ہے فرمایا یہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے جس کے بچوں کی گزران اسی کرائے پہ ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ یا اس کو کہوں کرایہ گھٹا یا مکان چھوڑوں ہندو بیوہ ہے بچوں کا گزارا اسی پہ ہے چلو میرا بھی چل رہا ہے اس کا بھی چل رہا ہے جب تک چلتا ہے چلاؤں گا تاکہ اس کے بچے پلتے رہیں ایسا اگر پہلو میں دل ہے تو پھر اقبال کہلاؤ ایسا پہلو میں دل ہے اتنا درد مندی ہے مخلوق کے لیے ہے کسی کے دل میں یہاں تو پتا چل جانا اے کون ہے اے جی اے سنی ہے اے شیعہ اتھے اندر ہی کاپے ٹوکے اے دیوبندی ہے اے اہل حدیث ہے منہ دیکھنا بھی ایک دوسرے کا اقبال ہندو بیوہ کو پیسے زیادہ پے کر رہے ہیں پرانے مکان میں ہیں حق تھا اجازت تھی مکان بدلو کا شرم آتی ہے اس کے بچوں کا گزارا اسی پہ یہ درد مندی کس کے سینے میں ہوتی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے تھے نبی کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا اس دل کے اندر جیسے ماں کی مامتا میں قدرت نے پیار بھر رکھا ہوتا ہے مخلوق کے لیے نبی کے سینے میں قدرت نے ساری مخلوق کے لیے ایسا ہی پیار بھر رکھا ہوتا اس لیے نبی جانوروں کے اوپر بھی رحم کھاتا ہے چڑیوں پہ رحم کھاتا ہے کیڑوں مکوڑوں پہ رحم کھاتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں نبوت کا دل ہے
اور ولی اسی لیے ولی ہوتا ہے، اس کے سینے میں نبوت کا عکس ہوتا ہے. جسم اس کا تیرے میرے جیسے ہوتا ہے. منہ پھاڑ کے کہتے ہیں بابے کیا ہیں؟ جاہل انسان، تو جسم تک رہا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی خدا کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، ولی نبی کے رنگ میں ہوتا ہے. اب یہ اقبال کا ایک واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا آپ کو بتاتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک دن باہر نکلے تو غالباً جمنا دریا ہے، اس کے کنارے سے گزرے. ایک عورت تھی جو پانی کے گھڑے اٹھا کے دریا کے کنارے سے کنویں کی طرف جا رہی تھی. اب پانی اس کا ایسا ہی ہے جیسے اوسلو کا پانی، مشہور تھی نا اوسلو دا پانی بٹو صاحب پیندے سن. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پانی دریا کا مخلوق دور سے آتی تھی دریا جمنا کا پانی پینے لینے، کیونکہ اس کا پانی ہاضم بہت، ہاضمہ بہت کرتا تھا. لیکن وہ عورت رہتی دریا کے کنارے ہے، پانی لینے کے لیے جا رہی ہے کنویں پہ. حضرت خواجہ نظام رک گئے، رک کے کہا بی بی کدھر جا رہی ہو؟ کہا پانی لینے. کہا دریا کا کنارہ یہ ہے، پانی کنویں پہ. کہا اس کا پانی بہت میٹھا ہے، پانی میٹھا ہے، کھانا کھاتے ہیں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ کنویں کا پانی ذرا کھاری ہے، پی لیں تو کھانا کچھ دیر سے ہضم ہوتا ہے. میں بیوہ ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں، پانی پیتے ہیں پھر وہ روٹی مانگتے ہیں، مجھ سے پوری نہیں ہوتی اس لیے جا رہی ہوں. عورت ہندو تھی. آپ نے فرمایا اقبال جی حضور. فرمایا اس کو کہہ کہ پانی جمنا کا پی، تیرے ہر مہینے کا خرچہ تیرے گھر پہنچ جائے. اللہ، یہ مومن ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ فرینڈ آف اللہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالی ماتھے رگڑنے سے ڈائریکٹ نہیں ملتا، اللہ اپنے انہی بندوں سے ہو کے ملتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. اللہ کیسے ملتا ہے؟ بندوں سے ہو کے ملتا ہے، بندوں سے ہو کے ملتا ہے. یہ فرائض اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ ملتا ہے بندوں سے ہو کے. بڑی عجیب بات آ گئی. علامہ اقبال صاحب دے نوکر سن ترائے، کنے کم ایک دا بھی نہیں سی. کتنے؟ نوکر 3، کم ایک دا بھی نہیں. وہ یہ ہوکے دی چیلم ہی بھرنی ہوں دی سی. تو علی بخش بھی سارا دن فارغ. تو 3 نوکر فارغ بیٹھے ہیں، بس کھا رہے ہیں. تو دوست آتے جاتے، انہوں نے کہا سرکار اتنا بوجھ، تھوڑی آمدنی بھی مختصر تے تسا اے اننے نوکر رکھے ہوئے نے. آپ نے فرمایا ایک گل تے تھوڑی ٹھیک ہے، میرا اپنا آمد ہے جڑی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. انہیں کہا پھر 3 نوکر. انہیں آکھے رکھے نہیں ویسے ہے نہیں. ایک ہی مطلب ہویا. انہیں آکھا علی بخش ایک واری گیا سی چھٹی تے اور ریمے نو چھڑ گیا، ریمے نو چھڑ گیا تے علی بخش واپس آیا تے انہیں آکھا ریمیا تو جا، میں آ گیا. ریمے پریشانی بھی کھائی. انہیں آکھا ہن میں کدے جاواں؟ میں کہ تو بھی رہ جا. اے تریجا پھر کتھوں آیا؟ انہیں آکھا ریما چھٹی تے گیا تھی اور دینے نو چھڑ گیا. او جڑے ویلے ریما بھی واپس آ گیا تے دینے نو آکھا تو جا. انہیں آکھا میں کدے جاواں؟ میں آکھا تو بھی رہ جا. او ڈرائیور وکھرا، کدے نصیبہ نال ہی تھے باہر جانا ہوندا سی. او بیچارے نے باہر چھابڑی لا لئی. انہیں آکھا ڈرائیوری تے کرواندے نہیں، چھابڑی تے گزارا کران گے. علامہ صاحب نے کٹ دے کیوں نہیں؟ انہیں آکھا ہے روٹی کھاندے نے، جیڑا کچھ مینوں ملدا ہے میں انہاں نوں ونڈ دینا، میرے اوتے کی بھار ہے؟ ویسے بھی کسے نوں بے روزگار کرنا کوئی چنگی گل ہے؟
ہائے 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 ہائے، یہ ہوں گھر جا کے ایویں نہ سمجھ لینا بس گل ہی کیتی ہے، گھر جا کے سوچنا کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے، درد مند دل کسے کہتے ہیں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ مینوں بڑی خوشی ہوئی آج 10 بجے دا ٹائم سی، پھر میں کان میرے حاجی صاحب والے پاسے سن تے حاجی صاحب کو لے کے ایک کیمرہ ہے، حاجی صاحب بھی ولی نے بیٹھے ڈیرے تے سن تے تک ایتھے رہ سن، کہ حیران پریشانی ہو گئے، او کیڑی بلا ہوندی ہے جیڑی موبائل، کیا بات ہے، لوگ بندیاں نو نہیں مندے ہن موبائل نو منی بیٹھے، انہاں نو آکھو نا کہ اللہ دا نبی او مدینے ایتھے ویکھ سکدا ہے تے انہاں دی توحید جاگ پے گی، تے انہاں نو ہن دسو نا کہ بغیر تار دے بندہ ایتھوں امریکہ ویکھ لیندا ہے، ادن بالکل ٹھیک ہے، کیا ایمان پایا، مادیت پہ ایمان ہے ان جاہلوں کی، روحانیت پہ ایمان ہے ہی کوئی۔ ساڑھے چودھری نواز صاحب نے اتھے بہ کے وائس کرنی مسجد ویکھ لیا، تو بندہ ایک ایتھے آ گیا 10 بجے دے قریب تے مسجد وچ پھیرے پا رہا تے وہ آکھن لگے حاجی صاحب یہ ہونے نال ہی جمعہ پڑھنا آ گیا، یہ میں آکھیا یہ کچا مومن ہے، مدینے دے وچ لوگ بدھ والے دن جمعہ پڑھنا آ جاندے سن، کدوں پہلے آندے سن جڑے دیہات والے سن آندے سن جمعے نو آئے تے وہ آخری جگہ لبھی، سرکار دی گل تے سنی پر دیدار نہ ہویا، انہاں آکھنا اگلے جمعے نہیں آنا، جمعے رات نو آنا ہے تے سامنے بہ کے نالے تکاں گے تے نالے ماہی دیاں گلاں سناں گے، ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں بٹھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کی بات سنو تو سامنے بیٹھ کے سنو، کس کا فرمان ہے؟ مولا علی کا، فرماتے ہیں پھر اس کو کھجور سمجھو، اسے یہ نہ کہو یہ کہو یہ کہو، وہ پکی کھجور کی طرح جو کھجور گرتی جائے جھولی میں اٹھاتے جاؤ۔ اللہ اکبر، خیر ہم تو سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، تو بات میں کیا کر رہا تھا، ہاں جمعرات کو آ گئے، لیکن جمعرات کو بھی مدینے کے عاشق پہلی صف میں پہلے تھے، ہوں انہاں دیہاتیاں آکھیا، انہاں آکھیا ہن بدھ نو آنا پینا، تے بدھ والے دن آ گئے تے آ کے بدھ والے دن جا کے ساڈے ملک عبد الرحمان دی طرح آ کے قبضہ جما لیا انہوں نے، لوگاں پوچھیا خیرے اٹھ بار بننے ہوئے تے بیٹھے ہوئی تھے بدھ والے دن پہ آخر جمعہ پڑھانا آیا، وہ تے پرسوں ہے، انہاں آخیا جا پہلے مل لیندے سامنے والی ہن آ کے ویکھن، تے ہر جمعے اسی اپیل کردے ہاں حضرات اگلے جمعے ذرا جلدی آنا، تسی بھی آدھے تو زور لا لے، ناراض نہ ہونا، عموماً میں غلطی سے باہر دیکھتا ہوں تو جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوتا ہوں اہل ایمان تشریف لا رہے ہیں، اہل ایمان جمعہ عید کا دن ہے، کیا ہے؟ الجمعۃ عید للمومنین، ڈٹ کے 7 دن محنت کرو مشقت کرو، ایک دن اپنے خدا کو دے دو، ایک دن، پورا دن نہیں، آدھا دن سے چوتھائی دن، اگر آپ 12 بجے تشریف لے آئیں، جو آتے ہیں ان کو سلام، جو دیر سے تشریف لاتے ہیں وہ اگر ذرا جلدی تشریف لے آئیں تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ، ایک قطرہ بھی بندے کا معاملہ بدل دیتا ہے، تو اس لیے میرا ایک بھائی آ جائے بڑی مدت تو بعد، پہلے تو میں پچھاڑیا ہی نہیں،
یہ میرا پرانا ساتھی ہے تے تانوں آنا تہاڈا مبارک، اللہ کرے ہر جمعے آندے رہو، جدو مر گئے تے پھر تسی بھی ٹر جانا اسی بھی ٹر جانا، لیکن جیوں دے ہوتے ہمت کرو تے وہ جڑے ٹر گئے بابے قبراں وچ آدھے رہے نے، اوے لوگو آیا کرو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بندے نو آکھیا ساڈے کول آیا کر، یہ تے میں دعویٰ نہیں کردا کہ میں کوئی تیری تقدیر بدلاں گا، پر ساڈے نال بیٹھیں گا کوئی فائدہ تینوں لبے گا، ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے شہنشاہی، وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا جنہیں ٹٹیاں نو پھر گنڈنا ہے۔ اور ککھ نہیں، تانوں گلاں تے سناواں گے، گلاں تانوں چجدیاں سناواں، تہاڈا وقت ضائع نہیں ہون لگا۔ اللہ اکبر، ضروری بات اور اہم بات آ گئی، اور اس کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے۔ بد نصیبی، ایک پہلے بات ایک آپ کو سناؤں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب لندن سے جرمنی کے لیے وہ پی ایچ ڈی کی غالباً ڈگری کے لیے جا رہے تھے، تو انہیں ایک ترجمان کی ضرورت پڑی تھی۔ ان کے لیے ترجمان کی ایک سٹوڈنٹ تھی لڑکی، اس کو بندوبست کیا گیا جو جرمنی بھی جانتی تھی انگلش بھی جانتی تھی، وہ علامہ صاحب کے ساتھ اس کو کر دیا گیا کہ علامہ صاحب کی تم نے ترجمانی کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے زبان کے معاملے میں۔ جب وہ چلی تو فاصلہ رکھ کے چلی، اور وہی اس نے کام کیا جو ترجمان کرتا ہے، ٹرانسلیٹر کرتا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ مرید بن گئی، علامہ صاحب پیر بن گئے۔ تو علامہ صاحب نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تو اس طرح ڈھل گئی ہے جس طرح پکی مومنہ ہو، خیریت ہے؟ مزاج میں مزہ بھی تھا، خیریت ہے؟ بالکل ہی کوئی صاحب ایمان جو پرانی بیبیاں ہوتی تھیں انہی میں ڈھل گئی ہو، یعنی میری خدمت میں یوں ڈھل گئی ہو، خیر ہے؟ یہ جڑے نامراد بدبخت کافر انگریز ہوندے نا سچ بول دے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ جڑے ظالم بےمان کافر، بلکہ مولویاں دی زبان دوزخی، یہ جڑے جہنمی نہ پکے انگریز، یہ سچ بول دے، بڑا برا کر دے۔ یہ جڑے پکے اہل ایمان نے، یہ سچ دے کولوں ہائے ہائے۔ حضرت پیر وارث شاہ نے جھوٹ بولنا کفر تھی سخت مندہ، واہ فقیرو واہ، جھوٹ بولنا کفر تھی سخت مندہ، حق حق فرمایا راس دے، تھی تو کافرہ، تھی غیر مسلم، یہ میں نے طنز کے طور پر ان کو یہ لفظ کہے ہیں، کہیں آپ حق نہ سمجھ لیں کہ جہنمی کافر، آپ کو غصہ دلانے کے لیے، تاکہ آپ کو غصہ آئے کہ کافر سچ بولتا ہے تو میں کیوں جھوٹ بولوں، ورنہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی گھٹیا لفظ ایسا بول دوں۔ علامہ صاحب کو جب وہ خدمت میں اتنی آگے گزر گئی، علامہ صاحب نے خود پوچھا خیر ہے تجھے؟ اس نے علامہ صاحب کو دیکھ کے کہا آپ آسمانی مخلوق ہیں، آپ آسمانی مخلوق ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ فرشتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ قوم جو جھوٹ سے نا آشنا ہے، وہ قوم جو جھوٹ سے نفرت کرتی ہے، اس وقت بھی اس قوم کے ایک پڑھے لکھے فرد نے جانچ کے پرکھ کے کہتے نا بندے نو جے چیک کرنا ہوئے او دے نال سفر کر کے ویکھو، بندہ بالکل کھول کے جیڑا وہی سارا وہ میک اپ شیک اپ اتر جائے گا، یا وہ کچھ وقت گزار کے ویکھو بندہ تھوڑے سامنے کھرا
علامہ صاحب کے ساتھ اس نے وقت گزارا، وقت لگایا، تو اس نے دیکھ کے پرکھ کے چیک کر کے اس نے کہا کہ آپ آسمانی مخلوق ہو، زمین کے اوپر آپ فرشتے ہو۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا زنان مصر نے تو کہتی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی کریم فرشتہ ہے۔ تو اسی جب عورت نے کہا آپ فرشتے ہیں، ہنس کے کہا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں پر گناہگار۔ یہ بھی ان کا پیغام تھا تاکہ اس کو یہ جا کے دماغ میں لگے جب ایک معاشرے کا گناہگار مسلمان ایسا ہے، نیک کیسے؟ کافر علامہ اقبال کو فرشتہ کہتے رہے، اور جس بد نصیب قوم میں ہم رہتے ہیں، یہ ناشکری قوم، یہ بے قدری قوم اب بھی اقبال کو شرابی کہتی ہے۔ اس قوم کا کیا کہا جائے؟ اس قوم کے ذلیل ہونے میں کون سی کمی رہ گئی؟ جس قوم نے اپنے ہیرو کو مرنے کے بعد جو ساری زندگی اسی قوم کے لیے روتا رہا، اس کو اس قوم نے صلہ کیا دیا؟ میاں صاحب ہے کہ نہیں؟ اس قوم کے ان نیچوں نے کم پیچوں نے اس کو اتنا بڑی تہمت، وہ بھی مرنے کے بعد۔ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ مرنے والوں کو برا نہ کہو۔ یہ اس رحیم کریم نبی کا بول ہے کہ وہ جیتے جی جو کہا سو کہا وہ ہوا، جب مر گیا ہے وہ قبر میں اتر گیا ہے، اب تو ظلم بند کر دو، اسے نہ کہو برا۔ حضور کیا کہیں؟ فرمایا اس کی اچھائیاں گن گن کے بیان کر۔ اب بتاؤ رسول اللہ کے فرمان پہ میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میں تو اس امت مسلمہ کے ہیرو پہ میں نے اتنے جمعے صرف اس لیے لگائے ہیں تاکہ اس مصور پاکستان کی اصل تصویر تمہارے سامنے آئے۔ وہ قوم جو غیر ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتی، وہ اسے کیا کہہ رہی ہے؟ فرشتہ۔ وہ اسے دھرماتما۔ ہندو کہتا ہے پرنام کرنے روز آتا ہے کہ ایسا مسلمان ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے اسی مصور پاکستان جس کی تصویر یہ لاہور ہے، یہ ظالم قوم اس کو شرابی کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں کرتی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑی تہمت اس فرد پہ لگائی۔ اب ذرا اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ شراب ان کے نزدیک سے نہیں گزری، اور کم از کم بندہ اسی سے پوچھ لے۔ اب میں ذرا آپ کو تاریخ کے حوالے دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک مرتبہ مدراس میں، کہاں؟ شہر کا نام مدراس ہے، ایک تھے راجا سرکشن، وہ نواب تھے، ان کے ہاں دعوت تھی علامہ صاحب کی۔ آپ ایک ہوٹل میں بیٹھے اور جس وقت بیرا آیا، باقی مہمان تھے، جس نے جو منگوایا اس کو دیا، لیکن جب اشارتاً ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو لیمن لا دو، علامہ صاحب کی مرضی۔ علامہ صاحب اس کا اتنی ذہین آدمی، اشارہ سمجھے اس کی طرف دیکھ کے کہا، سارا مجمع، کیونکہ دولہا تو علامہ صاحب تھے، سارا مجمع انہی کی طرف متوجہ تھا، فرمایا یہ تو ہند ہے، میں نے تو اس کو کبھی انگلستان میں بھی منہ سے نہیں لگایا۔ اور وہ لفظ میں علامہ کے لفظ میں آپ نے فرمایا میں نے شراب کبھی نہیں پی، یہ لفظ ہے ان کے۔ کیا یہ لفظ کبھی پہ ذرا زور دیں، میں نے شراب
کبھی نہیں پی، میں نے شراب کبھی نہیں پی. اللہ اکبر. جو آدمی کھلے مجمع میں کہہ رہا ہے، اس وقت کوئی لکھ دیتا کہ میرے سامنے پی تھی. اس وقت تو ان کے ساتھی زندہ تھے. کوئی ایک آدمی کسی اخبار میں، دشمنوں کی کمی تھی، لیکن ایک نہ زبان کھلی نہ قلم اٹھا. اب والوں نے اصل میں یہ شرابی ایک قادیانی بدبخت، کیونکہ ان پہ جتنی چوٹیں علامہ نے لگائی ہیں اتنی کوئی عالم نہیں لگا سکا. تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ ختم نبوت کے لیے علامہ کا خدمات کتنی ہیں. دوسری بات، علامہ صاحب جب بیمار تھے، درد گردہ انتہا پہ تھا، وہ تھمتا ہی نہیں تھا. ڈاکٹروں نے انہوں نے کہا یہ دوائی بھی لیں، یہ بھی لیں، اور ایک پیالی شراب کی، برانڈی کی بھی انہیں پلائیں. علامہ صاحب ایسے جھٹکا لگا. ڈاکٹر نے فوراً کہا یہ دوائی کے طور پر، کیونکہ یہ گردے کی جو تکلیف ہے قابو نہیں آ رہی. حضرت علامہ کا جواب سنو. فرمایا یہ دوا کے طور پر ہو یا جیسے بھی، یہ شراب اور یہ حرام شے اگر مجھے پتا چلے نا، میں یہ پی کے موت سے بچ سکتا ہوں. کہا مجھے موت قبول ہے، شراب کبھی نہیں پیوں. یاد رکھو گے، بولو گے. جب کوئی کمینہ کہے کہ اقبال نے شراب پی، اس خبیث سے کہو جھوٹ بولتے ہو ظالم. کیا کہا کہ اگر موت سے شراب بچا سکتی ہو تو موت قبول کروں گا، شراب نہیں پیوں گا. طبیعت پہ گرا نہ گزرے. کون سا ادارہ ہے جس کے سربراہ نہیں پیتے؟ نہیں سمجھ آ رہی. کئی مولویوں کی ڈگیوں سے بوتلیں نکلی کہ نہیں نکلی اسی ملک میں؟ بڑے بڑے مشبہ شکل شرابی نکلے. لیکن وہ اقبال جو پورے انگلستان کے اس سمندر میں گیا، اور کیا کمال ہوا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے دانشور، سمندر یورپ، سمندر وہ انگلستان، اس سمندر میں اترا تھا اقبال اور تھا، جب غوطہ لے کے نکلا تو کچھ اور تھا. نہیں سمجھ آ رہی. وہ اور پکا مسلمان ہو کے نکلا، اور اس نے وہاں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بڑے بڑے لوگوں کے عقیدے ڈول جاتے ہیں، اس کا عقیدہ اپنے رسول پر، اپنے نبی پر اتنا فولاد کی طرح پکا رہا، کبھی ڈولا. کہتے ہو شراب پیتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت سے بچنے کے لیے بھی کوئی کہے تو نہیں پیوں گا. تیسرا حوالہ، جب آخری وقت تھا، آخری وقت اپریل کا مہینہ تھا، حضرت علامہ اقبال کو یہی تکلیف، یہی درد کے دورے، یہاں تک کہ درد تھمنے نہیں پا رہا، اور سر شفیع سرہانے کھڑے تھے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انجیکشن ان کے لیے ہے، یہ لگا دو. علامہ صاحب بے ہوشی میں بھی ہوش میں تھے. آپ نے فرمایا شفیع یہ انجیکشن مجھے نہ لگانا. کیوں؟ کہا اس میں افیون ہوتی ہے، اور میں نشے کی حالت میں اپنے خدا سے نہیں ملنا چاہتا، میں موت کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ مجھے دکھاؤ ایسا کوئی مسلمان، لاؤ کوئی اس ٹکر کا مسلمان جو وہ انجیکشن. تمہارے کتنے سکالر ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، اسلام کو پورا مروڑ کے الکوہل پی جاؤ، یہ پی جاؤ، سود کھا جاؤ، بس جائز ہے.
اور کتنے ان کے لٹو ہوتے جا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لیے راہیں بنا رہے حرام کھانے کی، اور تم کہتے یہ بہت بڑا سکالر ہے۔ لیکن یہ ہے مسلمان جو کہتا افیون والا انجیکشن بھی نہیں لگواؤں گا، اور آگے بولا کیا، میں اپنے خدا سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس حال میں نہیں ملنا چاہتا، میں اپنے رب سے یوں ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا کہا، میں موت کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ ہے میں موت کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ کی گردن ایسے ڈھل کی اللہ کر کے، تو چہرے پر نہیں ہونٹوں پر تبسم۔ دنیا نے دیکھا کہ اقبال پسے مرگ مسکرا رہا ہے، اور دوستوں نے تک کے کہا کرتے تھے کہ نشان مرگ مومن باتو گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست۔ زندگی میں علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ مومن کی نشانی میں تانوں دساں، جی دسو، پر میں جدوں مرے گا او دے ہونٹاں تے تبسم ہوئے گا، مسکرائے گا۔ فرمایا مرے تو ہیں لیکن مسکرا رہے۔ علامہ صاحب غیرت مند مسلمان، سرراس مسعود جب افغانستان گئے، علامہ سلیمان ندوی صاحب سرراس مسعود یہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سرراس مسعود کی نئی شادی ہوئی، اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ ہم افغانستان جا رہے ہیں، میری تازہ شادی ہوئی ہے، میری بیگم کی خواہش ہے میں بھی اس وفد کے اندر ساتھ چلوں، اور کوئی ہوتا لف جاتا کچھ۔ علامہ صاحب نے کہا آپ کی بیوی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کہا وجہ؟ کہا آپ کی بیوی بے پردہ ہے۔ ہمت؟ جنوبی افریقہ میں گورنر جنرل ہند کا نمائندہ بننا تھا جنوبی افریقہ میں، علامہ صاحب پہ نظر ڈالی گئی، لیکن شرط یہ تھی کہ بیگم ایسی ہو کہ جو وہاں کھلے ڈلے معاملات میں، جیسے ہمارے ہاں نہ نہیں لینا کتے پرچہ ہی نہ کرا دے۔ دیکھتے ہو کتنا پردہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، کبھی دیکھیے آپ نے ان کا چہرہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی مردوں میں آئی گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری باقی بیبیاں، علامہ صاحب کو جب ہمیں چپڑاسی کوئی نہیں بناتا تھا، اتنا بڑا ان کو عہدہ دیا جا رہا ہے، شرط یہ رکھی گئی تھی کہ بیگم ان کی کھلے ایاں بیاں جائے۔ علامہ صاحب سے سر فضل حسین نے آ کے کہا جناب یہ پروگرام ہے، یعنی ایاں ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میری 3 بیویاں تینوں پردہ کرتی ہیں۔ پھر مزا والی رگ بھی پھڑک اٹھی، کہنے لگے پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر ضد کرو گے تو پھر ایک اور کرنی پڑے گی، اور وہ بے پردہ ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ 3 تو ہوں گی میری پرائیویٹ بیویاں، اور ایک ہوگی پبلک بیوی۔ ہوں تانوں ادھیاں نوں سمجھ آئیے پرائیویٹ بیوی تے پبلک بیوی وچ کی فرق ہے۔ ہن پتہ نہیں ساڈیاں بیبیاں پرائیویٹ نے پبلک بیویاں نے، اللہ ہی جانے۔ لیکن اس غیرت مند 100 سال پہلے جس کی غیرت و حمیت کا یہ عالم ہے، بیٹھے تھے پرانے جگری دوست، شام کا ٹائم تھا، آئے، کہا آج ہمارے گھر میں گھریلو محفل ہے۔ کیا؟ وہ جگری دوست جو دور نہیں ہوتے تھے آئے، کہا ہمارے گھر میں فیملی پروگرام۔ ہاں اللہ خوش رکھے علامہ صاحب، تسی ادھے انگریز بن گئے۔ فیملی پروگرام ہے، گھریلو محفل ہے، تو آپ اگر چلیں تو ہماری، لیکن بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کے چلیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ اتنی جگری دوست، اتنی سی بات، گھریلو محفل۔ اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس گھریلو محفل میں بھی میری بیوی مخلوط محفل میں جائے۔
میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ایسا غیرت مند اتنا بڑا لیڈر ہے تو دکھاؤ اس سے بھی آگے. اللہ اکبر. یہ تو وہاں کہا جس وقت آپ بیٹھے تھے اور پہلی مرتبہ انگریز نے یہ بل پاس کروایا کہ لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھیں گے. یہ بل پاس ہوا تھا انگریز کے دور میں اور پاس کروانے والا کم نصیب کوئی مسلمان ہی تھا. علامہ صاحب ابھی بیٹھے تھے اور ایک اخبار کا نمائندہ دوڑتا ہوا آیا, سانس چڑھا ہوا, علامہ صاحب کو آ کے کہا غضب ہو گیا. اس کا مطلب ابھی کوئی غیرت زندہ تھی. غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بل پاس ہو گیا ہے, لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھیں گے. علامہ صاحب کا وہ کہتے ہیں چہرہ سرخ ہوا, اٹھ کے ایسے ہاتھ مارا پلنگ کے اوپر, کہا آج مسلمانوں کی ذلت پہ مہر لگا دی. گھر جا کے سوچنا, ہماری ذلتوں کی داستان بڑی لمبی ہے. ہم ذلیل ہوئے کیسے ہوئے؟ اس کو علامہ نے دو سطروں میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارے کے. عورتوں کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے جب ایک عورت نے سوال کیا, کہا جب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ عورتیں مرد پڑھیں تو ہمیں کیوں روکا جاتا ہے یہ مل کے پڑھنے سے؟ آگے یہ اقبال ہی کہہ سکتا تھا, کہا پڑھنے سے نہیں روکا, یہ کہاں لکھا ہے کہ عورتیں مرد مل کے پڑھو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تعلیم سے کسی نے نہیں روکا. اصل یہ ہے کہ پٹرول اور آگ کو اکٹھا مت کرو ورنہ تمہاری نسلیں ذلیل ہو جائیں گی, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اب جو حشر ہمارا ہوا ہے, علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی, میں انہیں کیا سبق دیتا رہا. یہ قوم کہتی ہے سال کے بعد کہتی ہے ہم پاکستان کو علامہ کے خوابوں کے مطابق بنائیں گے. سال کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں, سرخی لگتی ہے, اس کے بعد اقبال جانے اور پاک قوم کا حال جانے. لیکن اقبال اس غیرت مند مسلمان, اس عزت مآب مسلمان. اللہ اکبر. آخری بات, علامہ صاحب جب گئے پڑھنے کے لیے 1905 میں, تو آپ ایک عورت تھی, اس کے گھر میں ظاہر ہے وہاں مکان چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ایک کمرہ دو کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں, ان کا بھی گزارا چلتا. تو ایک گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا تو آپ لوٹا ساتھ لے گئے تھے. کیا ایک ممبر ہی نہ سمجھ لینا اپنا. لوٹے سے مراد ہے وضو کرنے والا لوٹا, استنجے والا لوٹا ہے. سٹوڈنٹ کرنے گیا ہے پی ایچ ڈیاں, کرنے گیا ہے برسٹری, اور نال پھڑی پھردا ہے تماشا کے نہیں. لوٹا ساتھ ہے. اس بی نے جس وقت دیکھا کہ یہ واش روم میں جاتے ہیں لوٹا ساتھ آتے ہیں, اس نے پوچھا کہ مسٹر اقبال یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پیپر ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کوئی مٹی کا ڈھیل ہی کوئی تقوی طہارت والا یہودی عیسائی گرا کر لے گا, تو یہ کیا ہے؟ تو علامہ صاحب بیٹھ کے اس کو لیکچر دینے لگے, یہ پاکیزگی کے لیے ہے, یہ طہارت کے لیے ہے. اس نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ. کہا خالی یہ مٹی سے کام نہیں چلتا, خالی پیپروں سے طہارت نہیں ہوتی, اس سے طہارت کامل ہوتی ہے, بندہ پاک ہو جاتا ہے. تو بی بی تو بھی یہ پانی استعمال کیا کر. اس کو بھی کہہ ڈالا, اس نے کہا بھی سمجھ نہیں ہے. دوسرے دن پھر لیکچر, یہ کیا ہے؟ کہا لوٹا ہے, یہ استنجے کے لیے کام آتا ہے. یہ ہمارے دین کے اندر پاکیزگی بہت ضروری ہے. آخر کار اس کو یہ کہا کیونکہ تیری شادی تو ہوئی نہیں, وہ پاکیزگی کی تو تجھے ضرورت نہیں ہے, وضو والی پاکیزگی تو تجھے چاہیے, تو کر کے دیکھ تیری روح کو سکون آئے گا. آخر کار بی بی کو منوا لیا کہ لوٹے کی ضرورت ہے. جی ایسا مسلمان جو اپنی روایات سے نہ غداری کر رہا ہے نہ منہ موڑ رہا ہے, خصوصاً پھر کہہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے کاش کے لوگ میرے نبی کے دیے ہوئے پاکیزگی کے نظام پہ تحقیق کرتے تو کتنے اسرار عیاں ہوتے.
کاش کے مسلمان پاکیزگی کے اوپر بھی ریسرچ کرتے، کتنے اسرار آیا ہوتے۔ وہ جو پیدا ہونے کے بعد جو ہی سمجھ میں آیا، اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کا پیامی رہا، اسلام کا پیامی رہا۔ اس نے کردار کو مضبوط بنا کے آہنی کردار مسلمانوں کو دکھایا۔ باقی احسان بھول بھی جاؤ، جس ملک میں عزت سے رہ رہے ہو یہ تصویر اسی کی ہے۔ جہاں آج تمہارے مجموع میں مسجدوں میں سور نہیں چھوڑے جاتے، یہ اسی مصور کی تصویر کا کمال ہے۔ نہ وہ ہوتا، نہ محمد علی جناح تشریف لاتے، نہ وہ خواب دکھاتا، نہ وہ کوشش فرماتا۔ آج ہم ہندو بنیا ہمارا حاکم ہوتا، ہم ذلت کے ساتھ تیسرے نمبر کے شہری ہوتے، اور آج ہم اپنے مکانوں میں نہیں، یہاں مکان ہندو کے ہوتے، کاروبار ہندو کے ہوتے، اور ہم صرف ان کے سامنے مزدوری کر رہے ہوتے۔ پھر تمہیں سمجھ آتی یہ اسی آدمی کی کرامت ہے جو مسجد شاہی کی سیڑھیوں کے سامنے سو رہا ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ میرے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کڑوی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو میں معافی چاہتا ہوں جی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ ہے اقبال نے کہا تھا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اگلے جمعے صدیق اکبر کی بات ہوگی، لیکن بیچ میں منگل آ رہا ہے۔ منگل میں ہوتا ہے ماہانہ درس قرآن اور وہ سعود شادی حال ہربنس پورا، منگل بعد نماز مغرب، سب حضرات تشریف